نحمدہ صلی اللہ رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں کیم آصف علی راؤ۔ آج کا جو موضوع ہے ہمارا وہ ہم نے ترتیب دیا ہے سنگرینی کے اوپر، جس کو انگلش میں سپرو کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نظام کا بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جانا، اور وہ بھی اعصاب کی زیادتی کی وجہ سے، یعنی اعصاب کے اوپر جب دباؤ بڑھ جائے، رطوبات زیادہ مقدار میں پیدا ہوں، تو پھر اس قسم کی بیماری ہمارے سامنے آتی ہے۔ اور اس میں ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ کچے پخانے خارج ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ ہضم ہوئے نہیں، جیسے کچے پخانے ہوتے ہیں، جیسے کوئی خوراک ہضم نہ ہو تو پھر اس صورت میں پخانہ آتا ہے۔ ایسے پخانے صبح دوپہر شام 3 ٹائم، جب جیسے انسان خوراک کھاتا ہے، صبح اس نے خوراک کھائی تب پخانہ آ گیا، دوپہر کو خوراک کھائی تب پخانہ آ گیا، شام کو خوراک کھائی تب پخانہ آ گیا۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ سنگرینی کا مرض تب ہوتا ہے کہ جب ہم ایسے ماحول کے اندر رہنا شروع کر دیں کہ جہاں ہم اعصاب سے متعلق معاملات زیادہ ہوں، ٹھنڈک کا ماحول رہتا ہو، ٹھنڈ میں رہتا ہو انسان، اور پھر ٹھنڈی چیزوں کا ہی استعمال کرتا ہو۔ ایسی صورت میں ایسی کنڈیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ایسی حالت میں جو پخانے آتے ہیں وہ بالکل کچے پخانے ہوتے ہیں، اور پیٹ میں ہوا بعض اوقات بھرتی ہے۔ اگر پخانہ ٹھیک آ جائے تو نظام کچھ بہتر رہتا ہے، اگر قبض ہو جائے تو پھر منہ میں چھالے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایسی حالت میں جو چھالے بنتے ہیں وہ وائٹ کلر کے بنتے ہیں، سفید رنگ کے چھالے بنتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ اعصابی رطوبات زیادہ ہوتی ہیں، اور پیشاب کا جو کلر ہوتا ہے وہ سفید ہوتا ہے۔ اکثر جو پخانے کا کلر ہوتا ہے وہ بھی سفید رنگ کا ہی ہمیں ملتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب رطوبات کی زیادتی ہوتی ہے تو رطوبات کی زیادتی سفیدی کا باعث بنتی ہے، چاہے وہ پخانے کا کلر ہو چاہے وہ پیشاب کا کلر ہو۔ اور یہاں پہ انسان کا جو چہرے کا کلر ہے وہ بھی سفید پڑ جاتا ہے، کیونکہ ایسی حالت میں رطوبات پیدا ہونے کے ساتھ سٹاک ہوتی ہیں، اور پھر جو مشینی تحریک ہوتی ہے دماغ کی، جس میں اعصابی عضلاتی تحریک کہا جاتا ہے، سرد مزاج آ جاتا ہے، اس میں سردی پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ دونوں کیفیات ایسی ہیں کیونکہ جو رطوبات کی زیادتی ہے یہ کبھی بھی آپ کے معدے کو ایکٹیو نہیں ہونے دے گی، اور آپ کو صحیح بھوک نہیں لگنے دے گی، اور جب بھی آپ کو بھوک لگے گی اس بھوک کے بعد آپ کو فوری طور پہ پخانہ آ جائے گا۔ اب اس کنڈیشن کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے جو چیزیں ہمیں معاون ثابت ہوتی ہیں، تو پیشنٹ کو ٹھنڈے ماحول سے نکالا جائے، ٹھنڈے موسم سے نکالا جائے، اور اس کی خوراک ایسی نہ رہنے دی جائے جس میں شربت ٹائپ چیزیں استعمال ہوں، جس میں چینی ٹائپ چیزیں استعمال ہوں، یا کھچڑی وغیرہ استعمال کی جائے، کیلا استعمال کیا جائے۔ ایسی چیزوں کا استعمال بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہ اس چیز کو کنفرم کر لیں کہ یہ واقعہ ہی سنگرینی ہے، کیونکہ اگر سنگرینی ہے تو پھر اس کے لیے سب کچھ کرنا پڑے گا۔ اگر سنگرینی نہیں ہے، کیونکہ بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ نظام کے ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے اس میں تیزابیت شامل ہوتی ہے، اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دن میں 3 دفعہ 4 دفعہ پخانے آ جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی انسان اس کو سنگرینی کا مرض تصور کرتے ہوئے اگر اس کا ٹریٹمنٹ کرے گا تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو کامیابی ہوگی، بلکہ اس کی ناکامی اس کے ہاتھ میں آئے گی۔ اب ایسی کنڈیشن کے لیے سب سے پہلے تو آپ اپنے ماحول کو چینج کیجئے، اور اپنی خوراک میں ایسی چیزوں کا استعمال کیجئے جیسے مچھلی ہے، جیسے ہاف بوائل انڈا ہے، اس کے بعد انڈوں کا سالن ہے، جیسے کریلے ہیں، جیسے بھنے ہوئے چنے ہیں، یا چنوں کا شوربہ ہے، یہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ایسی حالت میں فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں، اور اس میں سرخ مرچ کا استعمال بھی، ٹماٹر کا استعمال، لہسن کا استعمال، یہ سب کیا جا سکتا ہے، آنکھیں بند کر کے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ایسی حالت میں چونکہ رطوبات کی زیادتی ہوتی ہے تو دل کو گرم کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، تاکہ جسم کی رطوبات خشک ہوں اور جسم میں حرارت پیدا ہو، اور انسان کا جو دل ہے وہ ایکٹیو ہو جائے، اور اس کی بھوک کا نظام اچھا ہو جائے، ہوا کا نظام ٹھیک ہو جائے۔ یہ ساری چیزوں کے ٹھیک ہونے کے لیے آپ کے دل کا گرم ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے چونکہ میں نے جو خوراکیں بتائی ہیں مختصر، یہ اس میں فائدہ پہنچاتی ہیں، چھوارے بھی اس میں شامل ہیں۔ لیکن آپ دودھ، دہی، دیسی گھی، اس قسم کی چیزوں کا استعمال ایسی حالت میں ترک کریں گے۔ اب ایسی حالت میں جو ادویات کا استعمال ہوگا، ایک آپ کو چھوٹا سا نسخہ میں آپ کو گوش گزار کرتا ہوں۔ اگر کسی بھائی کو سنگرینی کا مرض ہے تو وہ اس کو بلا جھجک استعمال کر سکتا ہے، لیکن کنفرمیشن ہونی چاہیے کہ واقعہ ہی سنگرینی ہے۔ اگر سنگرینی ہے تو اس کے لیے یہ 100% کام کرے گا۔ اس میں آپ پوست انار، جو انار کے چھلکے ہوتے ہیں، حلیلہ زرد، اور اس کے بعد اجوائن، یہ تینوں مقدار لے لیں آپ، تینوں برابر ویٹ میں، تینوں آپ 100 گرام کی مقدار میں لے لیں۔ جب آپ 100 گرام کی مقدار میں لے کے اس کو پسائی کرائیں گے تو اس کا 1 گرام صبح دوپہر شام لینا، کہوے کے ساتھ، اجوائن اور دار چینی اور لونگ کے کہوے کے ساتھ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یقیناً کچھ ہی خوراکوں کے اندر طبیعت میں قدرے بہتری آ جائے گی۔ اگر چھالے ہیں تو وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔
اپنا اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں۔ یہ تھی کہ ہماری ویڈیو سنگرینی کے حوالے سے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔